اس کا جواب زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. پروگرام کا نام ہے زیر و زبر. کوئز مقابلہ ہے. آج بھی حسب معمول ہمارے ساتھ ہوں گے 6 مختلف اسکولز کے 6 مختلف اسٹوڈنٹس جن کے درمیان ہوگا یہ شاندار مقابلہ. بلا تعطل بڑھیں گے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف اور جانیں گے بچوں کا تعارف، کون کہاں سے آیا ہے، کس اسکول سے تعلق رکھتا ہے، کس کلاس میں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. رب العالمین علی کل حال. جی پورا جواب دینا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا کھلتا کھلکھلاتا رکھے. باری باری بیٹا اپنا نام بھی بتائیں گے اور اسکول کا نام بھی بتائیں گے. کس کلاس میں پڑھتے ہیں ہمیں یہ بھی بتائیے گا. میرا نام محمد حسان عارف ہے. میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام دارالمدینہ ہے. ماشاءاللہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس 5 کے اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاءاللہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. باری ہے اگلے کنٹیسٹنٹ کی. جی بیٹا اپنا تعارف کروائیں گے. میرا نام محمد عاشر ہے. میں الحرم اسلامک ماڈرن اسکول میں پڑھتا ہوں. میں 3 کلاس میں پڑھتا ہوں. 3 کلاسوں میں ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہیں جناب؟ یا تیسری کلاس میں پڑھتے ہیں؟ تیسری کلاس میں. تیسری کلاس میں پڑھتے ہیں. چلیں جناب اللہ آپ کو بھی خوب برکت نصیب فرمائے. باری ہے اگلے کنٹیسٹنٹ کی. میرا نام حسنین رضا ہے. میرے اسکول کا نام پرویکٹیو اسکولنگ سسٹم ہے. میں جماعت پنجم میں کا طالب علم ہوں. آپ 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. باری ہے اگلے کنٹیسٹنٹ کی. میرا نام محمد ایان ہے اور میں حضرت شاہ جہانگیر اکیڈمی اسکول کی ششم جماعت کا طالب علم ہوں. چلیں ششم جماعت کا مطلب بھی بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو. 6 کلاس. 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا. جی میرا نام محمد شمیر ہے. میں ایکسس اسکول میں پڑھتا ہوں. 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ 7ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں. باری ہے آخری کنٹیسٹنٹ کی. میرا نام زین احمد ہے. میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں. میں الزہرا اکیڈمی سے ہوں. الزہرا اکیڈمی سے تعلق ہے. نام زین حماد ہے. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. بلا تعطل بڑھیں گے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف. فارمیٹ ہمارا یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں ہم آپ کو دیں گے 3 منٹ کا ٹائمر، یعنی آپ کے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے. 3 منٹ میں آپ جتنے چاہیں سوالات لے سکتے ہیں، مگر صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس بھی لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. زیرو زبر زیرو زبر. شروع کریں گے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. ٹائمر لگائیے گا. ہمارے پیارے اللہ پاک کا محترم نام اللہ ہے. اللہ کا جو معنی بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی معنی بیان کریں. جی بزر بجائیے حسان عارف نے. عبادت کا مستحق. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک کس مہینے میں منایا جاتا ہے؟ جی بزر بجائیے حسنین رضا نے. رجب. رجب المرجب. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. غار ثور کی لمبائی کتنے بارش ہے؟ بزر بجائی ہے حسان نے. 18 بارش تھے. آپ نے کہا 18 بارش. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عرش کے گرد والے فرشتوں کی مشہور تسبیح کیا ہے؟ حسنین نے بزر بجائی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے جنات کو پیدا فرمایا. بتائیے کس دن پیدا فرمایا؟ جی زین حماد. جمعرات کے دن. جمعرات کے دن جنات کو پیدا کیا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے شمیر نے. عامر. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی نعمت ملنے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے شمیر نے. الحمدللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. امام مہدی کس مہینے میں ظاہر ہوں گے؟ جی حسان عارف. رمضان المبارک میں. رمضان المبارک کے مہینے میں. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. غار ثور کی چوڑائی کتنے بالش ہے؟ جی بزر بجائی ہے زین حماد نے. 18.
آپ نے کہا 18, صحیح جواب تھا 11, غلطی ہو گئی ہے جناب. اللہ اکبر. یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں؟ بزر بجائی ہے حسان عارف نے. یافس بن نوح. یافس بن نوح, جواب یہ بھی صحیح دے دیا ہے. یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے کس ہستی نے دیوار بنوائی تھی؟ جی بزر بجائی ہے زین حماد نے. حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست دے دیا ہے. مقام ابراہیم میں جو پتھر موجود ہے وہ کہاں سے آیا؟ جی بزر بجائی ہے حاشر نے. جنت سے آیا ہے. جنت سے آیا, جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں؟ جی بزر بجائی ہے حسنین نے. مسجد خیف. جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیے, حلال جانور کے گوشت کے کتنے ایسے اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جائیں گے؟ جی بزر بجائی ہے ایان نے. 24. آپ نے کہا 24, صحیح جواب تھا 22. جی غلطی ہو گئی ہے جناب, 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام بتائیں. جی بزر بجائی ہے حسنین رضا نے. امام محمد. امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. جی بزر بجائی ہے حسان نے. اسد. امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کا نام حضرت ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ. غلطی ہو گئی ہے حسان سے, 10 نمبر مائنس ہوں گے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام بتائیں. جی شمیر. فاطمہ بنت عبداللہ. ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ, جواب درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا 3 منٹ کا ٹائم پورا ہوا. دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کے آخر میں کس بچے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. پہلے راؤنڈ میں حسان عارف نے لیے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. حاشر کے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسنین رضا نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. ایان ہمارے ساتھ موجود ہیں -10. اللہ اکبر. شمیر نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. زین حماد نے لیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی, اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا دوسرا راؤنڈ. زیرو زبر. جی ناظرین, ہم پہنچ چکے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ میں, اور دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ, کیونکہ یہ ہے ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ. بچوں نے کرنا یہ ہے کہ اس بال پٹ میں ہم نے ہائڈ کیے ہوئے ہیں 18 کارڈز. ان 18 کارڈوں کو بچوں نے تلاش کرنا ہے. جس کے پاس جتنے زیادہ کارڈز ہوں گے اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے. آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں جی, تو جلدی آ جائیے, کیونکہ آپ کے پاس 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا اس بال پٹ سے کارڈ تلاش کرنے کا. سارے بچے پہنچ چکے ہیں بال پٹ پر, اور آپ کا 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. زیادہ سے زیادہ کارڈ تلاش کیجئے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیں. پھر دیکھتے ہیں اس بار کون سا بچہ زیادہ اسپیڈ دکھاتا ہے. بچوں کا آئی کیو لیول بھی چیک ہوتا ہے, ان کی اسپیڈ بھی چیک ہوتی ہے, اور بچے کی ذہانت بھی چیک کی جاتی ہے ہمارے دوسرے راؤنڈ میں. کوشش کریں بیٹا بال پٹ سے باہر نہ آئیں. زیرو زبر. جی بچوں پوچھیں گے پھر دیکھتے ہیں کون دے گا. جی جلدی کریں گے بیٹا. اگر آپ سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, فالو کیجئے, شیئر کیجئے, اور ہمیں کمنٹ سے آگاہ کیجئے کہ آپ کو یہ دیکھ کر کتنا مزہ آ رہا ہے. زیرو زبر. 5 4 3 2 1 اسٹاپ. چلیں جی, اسٹاپ کریں گے یہاں پر, اور آپ سب پہنچیں گے اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف, اور ہمیں بتائیں گے کہ کس نے کتنے کارڈز حاصل کیے ہیں. جی حسان, ہاؤ مینی کارڈز یو ہیو؟ 5 کارڈز. ماشاءاللہ. چلیں جی, باری باری مجھے کارڈ نمبر شو کریں گے, اور میں ان کارڈ نمبر کے حساب سے آپ سے سوال کروں گا. 3. توریت شریف میں کتنی سورتیں ہیں؟ 1000. 1000 سورتیں توریت شریف میں موجود تھی. آج یہ بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. ہمارے کئی ناظرین کے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے بیٹا. 2. 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں؟ 12 رکعتیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. جی کارڈ نمبر 7 سے آپ کے لیے سوال ہے.
بیت المقدس میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 50,000. جواب درست دے دیا ہے. جی اگلا کارڈ نمبر. 10. سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ 7. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری کارڈ نمبر شو کریں گے. 14. کارڈ نمبر 14. بتائیے پاکستان کے جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں؟ 2. آپ نے کہا 2 رنگ. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے حاشر کی. پوچھتے ہیں حاشر سے کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ جی حاشر. 2 کارڈز ہیں. چلیں باری باری شو کریں گے. 11. حوض کوثر میں کتنے حروف ہیں؟ 5 4 3 2 1. غلطی ہو گئی ہے حاشر سے. اگلا کارڈ نمبر بتائیں گے. 1. بتائیے حضرت داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 22. حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 شہزادے تھے. غلطی ہوئی ہے حاشر سے. 10 پوائنٹس مزید مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے حسنین رضا کی اور حسنین رضا بتائیں گے کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ ایک بھی نہیں. چلیں کوئی بات نہیں, ابھی آگے راؤنڈ میں آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. باری ہے محمد عیان کی. محمد عیان بتائیں گے کتنے کارڈز ہیں ان کے پاس؟ 2 کارڈ سے. 2 کارڈز ہیں آپ کے پاس. چلیں جی باری باری شو کریں گے. نمبر 9. مسجد نبوی جب بالکل شروع میں بنائی گئی دور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں, تو وہ کتنے گز چوڑی تھی؟ چلیں جی میں کاؤنٹ ڈاؤن دوں گا. 5 4 3 2 1. اللہ اکبر. جی حسنین جواب دیں گے. 54 گز لمبی تھی. حسنین کو جوابات پورے آتے ہیں لیکن بس قسمت کہیں کہ کارڈ حاصل نہیں کیے. جواب حسنین نے درست دیا ہے مگر نمبر محمد عیان کے 10 مائنس کر دیے جائیں گے. اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. عیان. نمبر 6. طواف میں کعبہ شریف کے گرد کتنے پھیرے لگائے جاتے ہیں؟ 13. آپ نے کہا 13. کتنے لگائے جاتے ہیں بھائی؟ 7. جی 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں. جواب آپ کا بالکل غلط ہے. اللہ اکبر. جی باری ہے شمیر کی. شمیر بتائیں گے ہاؤ مینی کارڈز یو ہیو؟ 4 شو می 1 بائی 1. 5 حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ پاک نے کتنے صحیفے نازل فرمائے تھے؟ 30. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا کارڈ نمبر دکھانے کی. 12 جنت سے حوض کوثر میں کتنے پرنالے بہتے ہیں؟ 2 جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. 15 بتائیے پاکستان رمضان المبارک کی کس تاریخ کو آزاد ہوا؟ 27 جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے آخری کارڈ نمبر شو کرنے کی. 16 امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مہینے مسلمانوں کے خلیفہ رہے؟ 6 ماہ. آپ نے کہا 6 ماہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ کی. دیکھتے ہیں زین نے کتنے کارڈ حاصل کیے ہیں. جی زین. 3 کارڈ. 3 کارڈ. ماشاء اللہ. باری باری شو کریں گے. کارڈ نمبر 4 سے سوال ہے آپ کے لیے. توریت شریف کی ہر سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 1000. آپ نے کہا 1000. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے اگلا کارڈ نمبر شو کرنے کی. 17 بتائیے قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے سورہ کہف قرآن پاک کی کون سے نمبر کی سورت ہے؟ 8ویں. آپ نے کہا 8ویں. جی حسنین صحیح جواب کیا ہے؟ 18. جی سورہ کہف قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے 18ویں نمبر کی سورت ہے. غلطی ہو گئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے زین حماد کے. اللہ اکبر. چلیں جی کوئی نہیں, ابھی اگلا کارڈ آپ کے پاس باقی ہے. شو کریں گے کارڈ. 8 کارڈ نمبر. 8 نمبر کا سوال ہے. بالکل شروع اسلام میں جب مسجد نبوی بنائی گئی تو وہ کتنے گز لمبی تھی؟ پہلے ہم نے چوڑائی پوچھی تھی, اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد نبوی کی جو لمبائی تھی وہ کتنی تھی. 11 گز. جی حسنین گردن ہلا رہے ہیں. پوچھتے ہیں حسنین سے جواب کیا ہے. 60 گز. جی 60 گز لمبی تھی. جواب غلط ہو گیا ہے. زین حماد کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ ہمیں مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اسکور بورڈ کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں ہمارے دوسرے راؤنڈ میں. دوسرے راؤنڈ میں حسان عارف نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور بنتا ہے 80 پوائنٹس. حاشر نے دوسرے راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ مائنس کروائے ہیں. دوسرے راؤنڈ کا اسکور ہے -20.
मगर इनका टोटल स्कोर बनता है -10। हसनैन ने दूसरे राउंड में तो कोई पॉइंट्स नहीं लिए, मगर इनका टोटल स्कोर है 40 पॉइंट्स। मोहम्मद अयान ने दूसरे राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं। दूसरे राउंड का स्कोर है इनका -20 और इनका टोटल स्कोर होता है -30। शमीर ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, टोटल स्कोर है इनका 70 पॉइंट्स। ज़ैन हम्माद ने भी नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं, इनका टोटल स्कोर है 0 पॉइंट। तो आइए अब चलते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, और अगला राउंड है हमारा तीसरा राउंड, मगर याद रहे ये राउंड है हमारा एलिमिनेशन राउंड। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे राउंड में, और तीसरे राउंड में बच्चों को दिखाए जाते हैं कुछ अल्फाज जिन्हें इन्हें याद करना होता है, और फिर एक ऐसा सवाल दिखाया जाता है जिसमें से एक वर्ड मिस होता है जिसे इन्होंने फिल करना होता है। देखते हैं इस बार इस राउंड में कौन कैसी कारकर्दगी दिखाता है। याद रहे इस राउंड के आखिर में जिसके पॉइंट्स कम होंगे वो हमारे प्रोग्राम को छोड़कर चला जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे तीसरे राउंड का पहला सवाल। पहला सवाल होगा हसन आरिफ से, और हसन आरिफ के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। तबीयत, आदत, किस्मत, जिंदगी, अक्लों। चलें जी, सवाल देखिए। लोगों से उनकी किसके मुताबिक कलाम करो। अकलों। आपने कहा अक्लों, देखते हैं जवाब क्या है। लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है हाशिर की। जी हाशिर, क्या करने हैं इस बार, नंबर लेने हैं या नहीं? लेने हैं। लेने हैं। चलें तो फिर इन अल्फाजों को जरा गौर से देखेंगे। आमाल, हरकतों, आदतों, बातों, अखलाक। देखते हैं इन अल्फाज में से कौन से वर्ड को आपने सवाल में पुर करना है। जी, अपनी जबान को हमेशा बुरी से रोके रखो। बातों। आपने कहा बातों। देखते हैं स्क्रीन पर हमारे पास जवाब क्या आता है। अपनी जबान को हमेशा बुरी बातों से रोके रखें, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है हसनैन रजा की। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं हसनैन रजा। देखते हैं इस बार क्या करते हैं। जी, हसनैन के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। जुमेरात, बुध, हफ्ता, इतवार, जुमा। चलें जी, इतने सारे दिन के नाम हमने आपको दिखाए हैं। देखते हैं इन दिनों के नामों को आपने कहां रखना है। किस दिन को सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है? जुमरात। आपने कहा जुमरात। देखते हैं जवाब क्या है। चलें जी, जुमरात नहीं होता बल्कि जुमेरात को सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद अयान की। जी, अयान के लिए देखते हैं स्क्रीन पर अल्फाज। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। जी दिखाइए इन अल्फाजों को कहां लगाना है। ऊंचाई पर चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। आपने कहा अल्लाहु अकबर। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है शमीर की। देखते हैं शमीर के लिए अल्फाज क्या आते हैं। जी, समीर के लिए भी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। देखते हैं अब इन अल्फाजों को शमीर कहां लगाते हैं। नीचे उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह। आपने कहा सुभान अल्लाह। दिखाएंगे जनाब जवाब क्या है। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है ज़ैन हम्माद की। ज़ैन हम्माद के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। सूरह यासीन, सूरह नास, सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह कौसर। जी दिखाइए सवाल क्या है। जब दुश्मन का खौफ हो तो क्या पढ़ने से अमन में रहेंगे? सूरह कुरैश। आपने कहा सूरह कुरैश। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है ज़ैन ने भी अपने स्कोर में। बारी है एक और सवाल करने की, मगर सवाल करने से पहले हम अल्फाज दिखाएंगे हसन आरिफ को। ग़िज़ा, आदत, नशिस्तगाह, हरकत, चाल। चले जी देखते हैं इनमें से कौन सा लफ्ज आपने चूज करना है। लंबे नाखून शैतान की क्या है? नशिस्तगाह। आपने कहा नशिस्तगाह। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है हाशिर के लिए अल्फाज देखने की। देखेंगे स्क्रीन पर। दुनिया, इसियां, पैसा, माल, खाने। चलें जी दिखाइए सवाल क्या है।
दो दर्द सुन्नतों का पे शाह करबला, उम्मत के दिल से लज्जते क्या निकाल दो। दुनिया। दो दर्द सुन्नतों का पे शाह करबला, उम्मत के दिल से लज्जते इस्यां निकाल दो। और इस्यां कहते हैं गुनाह को। किसे कहते हैं? गुनाह को। अल्लाह नबी पाक के सदके हमारे दिलों से गुनाहों की आदत निकाल दे। हाशिर से गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है हसनैन रजा की। हसनैन रजा के लिए अल्फाज दिखाते हैं स्क्रीन पर। गुरों, खराबों, मकान, बदोशों, कुछ नहीं आएगा। चलें जी, बड़े आगे पीछे अल्फाज आए हैं, देखते हैं इस बार कौन सा लफ्ज हमने चूज करना है। जी दिखाएंगे सवाल। गोश तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश, के बने खाना को सहारे गेसू। बदोशों। आपने कहा बदोशों। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद अयान की। मोहम्मद अयान के लिए अल्फाज दिखाएंगे हम स्क्रीन पर। ऊपर की, पीछे की, उल्टी, सीधी, नीचे की। देखते हैं आपने किसकी किस चीज को दुरुस्त करना है। कंघा करते वक्त किस तरफ से इब्तिदा करनी चाहिए? सीधी तरफ की। आपने कहा सीधी तरफ से। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। कंघा करते वक्त सीधी तरफ से इब्तिदा करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है शमीर की और शमीर के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। उल्टे, साफ, सीधे, पाक, अपने। जी देखते हैं इन अल्फाजों में से कौन सा लफ्ज चूज करना है शमीर ने। खाना किस हाथ से खाएं? बहुत आसान सवाल है। जी जवाब देंगे। सीधे। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है तीसरे राउंड का आखिरी सवाल करने की और आखिरी सवाल के लिए देखेंगे अल्फाज स्क्रीन पर। वाजिब, सुन्नत, फर्ज, अच्छी आदत, बेहतर। जी देखते हैं जैन के लिए सवाल क्या है। पानी बैठकर पीना क्या है? बेहतर। आपने कहा बेहतर। देखते हैं जवाब क्या है। पानी बैठकर पीना सुन्नत है। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे कि किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और कौन हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट होने जा रहा है। तीसरे राउंड में हसन रजा ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर है 100 पॉइंट्स। हाशिर ने तीसरे राउंड में कोई नंबर नहीं लिए। ये हमारे साथ मौजूद हैं -10। हसनैन रजा ने तीसरे राउंड में लिए हैं 20 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया इनका 60 पॉइंट्स। मोहम्मद अयान ने बेहतरीन कोशिश की है और हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 20 पॉइंट्स, मगर इनका पिछला स्कोर था -30। तो इस तरीके से अयान हमारे साथ मौजूद हैं -10 पॉइंट्स के साथ। शमीर ने लिए हैं तीसरे राउंड में 20 पॉइंट्स। टोटल स्कोर है इनका 90 पॉइंट्स। ज़ैन हम्माद ने इस राउंड में भी कोई पॉइंट नहीं लिए और इनका स्कोर है 0 पॉइंट्स। दो बच्चे मोहम्मद हाशिर और मोहम्मद अयान के दरमियान -10 पॉइंट से मुकाबला टाई हो चुका है। हम दोनों से एक एक सवाल करेंगे और देखेंगे कि कौन जवाब देता है। ये जवाब ही फैसला करेगा कि किसने हमारे साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना है और किसने हमसे खूबसूरत सा गिफ्ट हासिल करके अपने घर की तरफ बढ़ना है। जी सवाल करेंगे हाशिर से। हाशिर आपके लिए सवाल है, बताइए सबसे पहले खाना काबा की तामीर किस नबी ने फरमाई अलैहिस्सलाम? 5 4 3 2 1। जी आपने कहा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। चलें आपका जवाब हम अपने पास महफूज रखते हैं। यही सवाल है मोहम्मद अयान से। मोहम्मद अयान बताएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जिसका जवाब दुरुस्त है उसने क्वालिफाई कर लिया है हमारे अगले राउंड के लिए और जिसका जवाब गलत है वो हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएगा। जी अयान भाई आएंगे। चले जी अयान भाई हमारे पास आ चुके हैं और अयान भाई को ये तोहफा देते हैं कि अपने हाथों से हाशिर भाई को पेश करेंगे, क्योंकि हाशिर भाई का जवाब गलत और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। सुभान अल्लाह। जी ज़ेरो ज़बर माशाल्लाह हाशिर भाई ने अच्छी कोशिश की और ये तोहफा आपके साथ जाएगा, आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। अगली बार भी आइएगा मगर अच्छी तैयारी करके आइएगा। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ, आप भी चलेंगे अपने पोडियम की तरफ और हम चलेंगे अपने
اگلے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر جی تو چوتھے راؤنڈ میں ہونا یہ ہے کہ آپ سب سے سوالات ہوں گے مگر جواب وہی دے گا جو بزر بجائے گا. جی ہاں یہ ایک مرتبہ پھر بزر راؤنڈ ہے. یاد رہے کہ اس راؤنڈ میں بھی جس کے نمبر کم ہوں گے وہ ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال اور دیکھتے ہیں کہ اس بار پہلا بزر کون بجاتا ہے. سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی کہ انہیں بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. بزر بجائی ہے حسان عارف نے. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے. آپشن 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کو حبر الامہ یعنی امت کے بڑے عالم کہا جاتا ہے. بزر ایک مرتبہ پھر بجائی ہے حسان عارف نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن 1 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3. غلطی ہو گئی ہے حسان عارف سے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. صاحب النعل والوسادہ یعنی تکیہ و نالین والے. بتائیے یہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے. بزر بجائی ہے حسنین رضا نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 حضرت عبداللہ بن عباس. آپشن 2 حضرت عبداللہ بن مسعود. آپشن 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم الاجمعین. آپشن 2. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بروز قیامت کس صحابی کو امام العلماء کہا جائے گا. اس بار بزر بجائی ہے محمد عیان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن 1 حضرت سعد بن ابی وقاص. آپشن 2 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 3 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم. آپشن 1. عیان کا جواب غلط ہو گیا ہے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. ذات النطاقین یعنی 2 پٹکوں والی کس خاتون کو کہا جاتا ہے. جی بزر بجائی ہے حسنین رضا نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ. آپشن 2 حضرت بی بی زینب. آپشن 3 حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہن. حضرت بی اسما. آپشن 3. آپ نے کہا حضرت بی بی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال غور سے سنیے گا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کو سفینہ یعنی کشتی فرمایا. بزر بجائی ہے زین حماد نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 حضرت ابو عبد الرحمن. آپشن 2 حضرت عثمان غنی. آپشن 3 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم. آپشن 3. آپ نے کہا آپشن 3 یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. نہیں جناب آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. صحیح جواب ہے حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ. جی باری ہے اگلا سوال کرنے کی. تعمیر مسجد نبوی میں ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے لانے والے صحابی کا نام بتائیں. جی بزر بجائی ہے محمد عیان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت عمار بن یاسر. آپشن 2 حضرت طلحہ. آپشن 3 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم. آپشن 1. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بتائیے خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد وہ کون سی عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی حکمرانی کے انداز سے خلفائے راشدین کے زمانے کی یاد تازہ کر دی تھی. بزر بجائی ہے عیان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 سلطان صلاح الدین ایوبی. آپشن 2 حضرت عمر بن عبدالعزیز. آپشن 3 خلیفہ ہارون رشید. آپشن 3. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ کس صحابی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا. بزر بجائی ہے شمیر نے. جی شمیر آپ کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 3 حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے.
صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل کرنے والے انسان کا نام بتائیں۔ جی بزر بجائی ہے حسان عارف نے۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں بیٹا آپ کے پاس، قابیل، آپشن 2 حابیل، آپشن 3 ابلیس۔ قابیل۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے قتل ہونے والے شخص کا نام بتائیں۔ عیان۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 فرعون، حامان، حابیل۔ فرعون۔ صحیح جواب تھا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عیان سے غلطی ہو گئی ہے، 10 مزید پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ باری ہے چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال کرنے کی، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی۔ بزر بجائی ہے عیان نے، دیکھتے ہیں اس بار کیا کرتے ہیں، جواب درست دیتے ہیں یا غلط آپشن کو چوز کر کے نمبر مائنس کرواتے ہیں۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت خضر علیہ السلام، جبکہ صحیح جواب تھا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عیان نے ایک مرتبہ پھر غلطی کی ہے اور اپنے اسکور کو مائنس کروایا ہے۔ بڑھیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ کون اس بار ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے۔ حسان عارف کا چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہے 10 پوائنٹس۔ حسنین رضا نے لیے ہیں 20 پوائنٹس۔ عیان نے بڑی زبردست کوشش کی ہے، ان کا اسکور بنا ہے -30۔ شمیر کا اسکور ہے -10، اور زین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں -10۔ اس بار جس نے سب سے زیادہ نمبر مائنس کروائے ہیں وہ ہیں ہمارے محمد عیان۔ زیرو زبر یہ گفٹ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کو ہماری یاد دلاتا رہے گا، آئندہ آئے گا تھوڑی بھرپور تیاری کر آئے گا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کی طرف۔ زیرو زبر جی 5واں راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ، کیونکہ یہ راؤنڈ ہے ہمارا فلپ بورڈ راؤنڈ، اور اس پر لکھا ہوتا ہے جی ہاں یا جی نہیں۔ آپ کے سامنے ایک بات رکھی جائے گی اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے، جی ہاں یا جی نہیں۔ جو صحیح جواب دے گا اس کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، جو غلطی کرے گا اس سے واپس بھی لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس۔ تو ہم شروع کریں گے اپنا 5واں راؤنڈ، اور 5ویں راؤنڈ کی پہلی بات آپ چاروں کے لیے۔ قرآن کا ترجمہ کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ 3 بچوں نے کہا جی نہیں، ایک نے کہا جی ہاں۔ زین حماد کے اسکور میں اضافہ ہوگا، باقی تینوں کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ قرآن پاک کی سورہ دخان میں ہے۔ حسنین اور زین کے اسکور میں اضافہ ہوگا، حسان اور شمیر کے اسکور سے نمبر مائنس کر دیے جائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں زکوٰۃ لینے والوں کی قسمیں بیان ہوئی۔ 3 نے کہا جی ہاں، ایک نے کہا جی نہیں۔ حسنین رضا کا اسکور مائنس کر دیا جائے گا، باقی تینوں کے اسکور میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ انفطار میں کرامن کاتبین یعنی فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ اس بار سب نے کہا جی نہیں اور اجتماعی طور پر غلطی کی ہے، کیونکہ جواب ہے جی ہاں۔ آپ چاروں کا اسکور مائنس کر دیا جائے گا۔ سبحان کا معنی ہے پاک، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 نے کہا جی ہاں، 2 نے کہا جی نہیں۔ جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی 8 منزلیں نہیں ہیں، جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 نے کہا جی ہاں، 2 نے کہا جی نہیں، اور اس بار جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن پاک کی 8 منزلیں تو ہیں نہیں۔ کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ جی قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ باری ہے اگلی بات کرنے کی، اور اگلی بات ہے قرآن پاک کی سورت سورہ مزمل مدنی سورت ہے۔ سب نے کہا جی ہاں اور اس بار سب نے مل کر غلطی کی ہے، سب کا اسکور -10 کر دیا جائے گا۔ کیونکہ سورہ مزمل مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر فرمایا ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟
3 نے کہا جی ہاں، 1 نے کہا جی نہیں. جس نے کہا جی نہیں اس نے غلطی کی ہے. جی ہاں کہنے والوں کے اسکور میں اضافہ کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا. قرآن پاک اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا جی ہاں اور اس بار سب نے مل کر جواب درست دیا ہے. سورہ زلزال آدھے قرآن کے برابر ہے. بتائیے جواب کیا بنے گا؟ حسان نے کہا جی ہاں، باقی تینوں نے کہا جی نہیں. جس نے کہا جی ہاں اس کا جواب بالکل صحیح ہے. باقی تینوں سے غلطی ہوئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس کیے جائیں گے حسنین، شمیر اور زین کے اسکور سے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذکر ہوا. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ 3 نے کہا جی ہاں، 1 نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. چلیں جی، حسان عارف کا اسکور مائنس کیا جائے گا. اللہ اکبر. امن خلقہ قرآن پاک کے 21ویں پارے کا نام ہے. چاروں نے کہا جی نہیں اور سب کا جواب بالکل صحیح ہے، کیونکہ امن خلقہ قرآن پاک کے 20ویں پارے کا نام ہے. اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. دیکھیں گے اسکور بورڈ اور جانیں گے کہ بچوں کی کارکردگی کیا رہی. حسان عارف نے 7 صحیح جوابات دیے، 5 غلطیاں کی ہیں. ان کا اسکور ہے 20 پوائنٹس. حسنین رضا نے 7 غلطیاں کی ہیں، 5 کے صحیح جوابات دیے ہیں. ان کا اسکور ہے -20. شمیر نے 6 صحیح جوابات دیے، 6 میں غلطیاں کی ہیں. ان کا اسکور ہے 0 پوائنٹ. زین نے 7 صحیح جوابات دیے، 5 میں غلطیاں کی ہیں. ان کا اسکور ہے 20 پوائنٹس. اس طریقے سے فیصلہ ہوا کہ ہمارے 5ویں راؤنڈ کے بعد حسنین رضا ہم سے جدا ہو جائیں گے. زیرو زبر بڑے ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں. میں ان کے والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو عالم دین بنائیں، عالم قرآن بنائیں. اللہ نے آپ کے بچے کو بہترین ذہانت دی ہے. میری دعا ہے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں ترقیاں نصیب فرمائیں. بیٹا آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے 6ٹھے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر. جی ناظرین، تو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے 6ٹھے راؤنڈ میں، اور 6ٹھے راؤنڈ میں ایک مرتبہ پھر ہوتی ہے ایکٹیویٹی. اور اس بار جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ ہوگی تختیوں کی ترتیب کو درست دینا. دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنی جلدی تختیوں کی ترتیب کو درست کرتا ہے اور کتنے زیادہ پوائنٹس حاصل کرتا ہے. یاد رہے ہر تختی کو صحیح جگہ پر لگانے کے ہم دیا کرتے ہیں 10 پوائنٹس. یعنی بچوں کے پاس موقع ہے کہ وہ 100 پوائنٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں اپنے اسکور میں. باری باری بلائیں گے ہم ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو. پہلے بلاتے ہیں حسان عارف کو اور دیکھتے ہیں کہ حسان عارف نے کن تختیوں کی ترتیب کو درست کرنا ہے. قرآن اندازی کریں گے. جی حسان عارف. تم سے کچھ سوال پھر دیکھ. جی آپ نے پرچی نکالی ہے اسلامک ایونٹس کی تختیوں کو ترتیب دینے کی. 60 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. اسلامک ایونٹس کی تختیوں کو درست کرنا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پوچھیں گے تم سے کچھ سوال پھر دیکھ. جلدی کریں گے. 60 سیکنڈ کا ٹائمر شروع ہو چکا ہے اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے. وقت جلدی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. 20 سیکنڈز گزر چکے ہیں. جلدی کریں گے بیٹا. جلدی بھی کرنی ہے مگر سمجھداری بھی دکھانی ہے. ذہانت کا بھی امتحان ہے اور آپ کے آئی کیو لیول کا بھی امتحان ہے، کیونکہ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور جلدی سے لگانا بھی ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. میرے ساتھ کاؤنٹنگ کریں گے. 9 8 7 6 5 4. ریچیک کر لیں. سب سے پہلی تختی لگائی ہے حسان عارف نے. 18 محرم یوم امام زین العابدین. بالکل صحیح. دوسرے نمبر پر 5 ربیع الاول یوم امام حسن. بالکل صحیح. تیسرے نمبر پر 2 شعبان یوم امام اعظم ابو حنیفہ. یہاں غلطی کر گئے ہیں بیٹا. چوتھے نمبر پر 17 رمضان. یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. 5ویں نمبر پر 6 رجب. یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. 6ٹھے نمبر پر 22 ذوالحجہ. یہ بھی غلط ہو گیا ہے. 7ویں نمبر پر 22 جمادی الاخری. یہ بھی غلط. 8ویں نمبر پر
1 شوال پہلی شوال یوم امام بخاری، یہ تختی بالکل صحیح لگائی ہے۔ 9ویں نمبر پر 10 رمضان المبارک یوم خدیجۃ الکبریٰ، غلطی کر گئے ہیں۔ 10ویں نمبر پر 15 شوال یوم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلطی ہو گئی ہے۔ 3 تختیوں کو درست جگہ پر ترتیب دیا ہے، آپ نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑھیں گے اپنے پوڈیم کی طرف، اور اب باری ہے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی، جن کا نام ہے شمیر۔ شمیر آئیں گے اور قرعہ اندازی کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے۔ دیکھتے ہیں شمیر کے نصیب میں کن تختیوں کو ترتیب دینا نکلتا ہے۔ نکلی ہیں قرآن پاک کی سورتوں کے ناموں کو ترتیب دینا ہے۔ آپ کے پاس بھی 60 سیکنڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں کون دے جی اس کا جواب، زیرو زبر زیرو جلدی کریں گے، جلدی بھی کرنا ہے مگر سمجھداری بھی ساتھ دکھانی ہے۔ زیرو زبر، بچوں پوچھیں گے تم سے کچھ سوال، شمیر کوشش کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کوشش کتنا رنگ لاتی ہے۔ اس کا جواب، زیرو زبر 30 سیکنڈز گزر چکے ہیں، جلدی کریں گے بیٹا۔ زیرو زبر زیرو زبر، اگر ترتیب درست دے دیں، وقت باقی ہو تو ایک بار ری چیک کر لینا چاہیے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ ابھی 15 سیکنڈز باقی ہیں۔ کچھ سوال 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 چلیں جی، دیکھتے ہیں کہ یہاں کا رد و بدل آپ کو نمبر دلواتا ہے یا واپس کرواتا ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ قدر، غلطی کر گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ علم نشرح، یہ بھی غلط۔ سورہ تین، سورہ شمس، سورہ علق، سورہ بلد، سورہ فجر، سورہ بینہ، سورہ ضحیٰ، سورہ لیل۔ صرف تختیوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا تھا بھائی، ان کی ترتیب کو درست دینا تھا۔ آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے ہیں اس راؤنڈ میں۔ بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے زین حماد کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ زین حماد انبیاء علیہ السلام کی تختیوں کو درست جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ جی آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ بسا اوقات تیاری کچھ اور کی ہوتی ہے اور قرعہ کسی اور چیز کا نکل آتا ہے، اس وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آنے والے کنٹیسٹنٹ سے کہوں گا کہ وہ تیاری کریں مگر ساری چیزوں کی کریں اور کوشش کریں کہ اچھی تیاری کر کے آئیں تاکہ ایک جاندار اور شاندار مقابلہ ہو اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ون بھی کریں اور چھٹے راؤنڈ تک پہنچنے کے بعد آپ کو ایلیمینیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اچھی تیاری کر کر آیا کریں۔ اور ناظرین اگر آپ اس وقت کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نیکی کی دعوت پہنچتی رہے۔ ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 7 6 5 4 3 2 1 Your time is over now۔ چلیں جی، پہلے نمبر پر لگائی ہے حضرت آدم علیہ السلام، بالکل صحیح۔ دوسرے نمبر پر بالکل صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں غلطی کر گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی غلط۔ پانچویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، یہ بھی غلط ہو گیا ہے جناب۔ چھٹے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ آپ نے 3 تختیوں کو درست جگہ پر ترتیب دیا ہے اور آپ نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس، لہٰذا آپ ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں اور یہ آپ کا لک ہے کیونکہ پیچھے والے کنٹیسٹنٹ نے 0 پوائنٹ حاصل کیے تھے، لہٰذا آپ آگے نکل چکے ہیں۔ زیرو زبر جی زین اپنے بھائی شمیر کو تحفہ دیں گے۔ زین کا اسکور گرچہ تھوڑا تھا مگر یہ ان کو اگلے راؤنڈ کا حصہ بنا چکا ہے۔ جی شمیر بھائی کو تحفہ دیں گے، شمیر بھائی بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ یعنی فیصلہ کن راؤنڈ، آخری راؤنڈ کی طرف۔ زیرو زبر فائنل راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہیں دارالمدینہ سے حسان عارف اور الزہرا اکیڈمی سے
زین حماد قرآن اور حدیث کے دونوں باکسز میرے ارد گرد رکھے ہیں. آپ جس موضوع کو چوز کریں گے اسی موضوع سے ہم آپ سے سوالات کریں گے, اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے آپشن لیا اور صحیح جواب دیا تو پھر آپ کو دیے جائیں گے 5 پوائنٹس, اور دونوں صورتوں میں آپ غلطی کریں گے تو آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا فائنل راؤنڈ اور پوچھتے ہیں حسان عارف سے کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی حسان, قرآن پاک. کس رات کی فضیلت بالکل واضح انداز میں قرآن پاک میں بیان ہوئی؟ آپشن. آپ نے کہا آپشنز دیے جائیں. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 شب جمعہ, آپشن 2 شب قدر. شب قدر. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حسان عارف نے اپنے اسکور میں. باری ہے زین کی. دیکھتے ہیں زین کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی زین, قرآن کا. قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ آپشن. چلیں جی, آپشنز ہیں آپ کے پاس. رمضان المبارک, آپشن 2 شعبان المعظم. شعبان. آپ نے کہا شعبان, جبکہ قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا. غلطی کر گئے ہیں. آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے حسان عارف کی. حسان عارف موضوع بتائیں گے. قرآن مجید. وہ کون سی صورت ہے جس میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا حصہ ہیں؟ آپشن. آپ نے کہا آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 سورہ نمل, آپشن 2 سورہ فجر. سورہ نمل. آپ نے کہا سورہ نمل. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 مزید پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے حسان عارف کے اسکور میں. باری ہے زین حماد کی. جی زین بھائی, قرآن مجید. سورہ نور کی آیت نمبر 31 شریعت کے کس حکم سے متعلق ہے؟ آپشن. آپشنز ہیں. آپشن 1 پردے سے متعلق, آپشن 2 سفر سے متعلق. سفر سے متعلق. آپ کا جواب بالکل غلط ہے, کیونکہ صحیح جواب تھا پردے سے متعلق. 10 مزید نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے حسان عارف کی. جی حسان, قرآن مجید. قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت کون سی ہے؟ پہلی سورت کون سی ہے؟ یہ تو آسان تھا, مگر پہلی مکی سورت کون سی ہے یہ بتانا ہے آپ نے. چلیں جی, آپشنز مانگے ہیں حسان عارف نے. آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 سورہ توبہ, آپشن 2 سورہ انعام. سورہ انعام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے زین حماد کی. اس بار دیکھتے ہیں زین بھائی آپ کی قسمت یا آپ کی ذہانت. جی, قرآن کا. قرآن مجید. بیت رضوان کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ آپشنز بتا دوں. آپشن. جی, آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 سورہ جاثیہ, آپشن 2 سورہ فتح. سورہ فتح. آپ نے کہا سورہ فتح, اور اس بار آپ کا لک کام آ گیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی, 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا زین حماد کے اسکور میں. اور آخری سوال کی باری ہے حسان عارف کی. اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کریں گے, قرآن یا حدیث؟ قرآن مجید. ایک مرتبہ پھر کہا قرآن مجید. آپ نے بتانا یہ ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر, اس میں کتنے حروف ہیں؟ آپشن. آپشنز ہیں آپ کے پاس 41 یا 42. ویری کلوز آپشنز دیے گئے ہیں. ناظرین, قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یہ تو ہم جانتے ہیں, مگر سورہ کوثر میں کتنے حروف ہیں کیا آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ غور سے سنیے گا, آپ کو جواب ملنے والا ہے. 41. آپ نے کہا 41. آپ کا جواب اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں. بڑھتے ہیں ہمارے زین حماد بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں زین بھائی اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. قرآن مجید. قرآن مجید نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ آپشن. چلیں جی, آپشن لینا پسند کریں گے. آپشنز ہیں. آپشن 1 ماں, آپشن 2 دادی. ماں. آپ نے کہا ماں. آپ بھی قریب آئیں گے. حسان عارف آپ بھی بیٹا قریب آئیں گے. جی, زین حماد بھائی بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں, حسان بھائی بھی آ چکے ہیں, اور حسان بھائی سے ہم نے گفٹ بھی اٹھوا لیا ہے, کیونکہ حسان بھائی نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل غلط دیا تھا.
اور زین نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل صحیح دیا تھا، لیکن مقابلہ جو جیتا ہے وہ جیتا ہے ہمارے حسان عارف نے۔ زیرو زبر حسان عارف دارالمدینہ سے ان کا تعلق ہے، ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، اور یہ پیارا سا تحفہ ہمارے زین بھائی کے ساتھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین ہمیں بھی اجازت دیجئے، کیونکہ ہمارے رخصت ہونے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، ہمارا انتظار کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے اس پروگرام کو شیئر بھی کیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب۔ زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر۔ بچوں کا مدنی چینل